چلو اب میری آخری بات سنو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک دن حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت ہے مولانا، ایک دن حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے، مکہ مکرمہ جا رہے تھے. یہ جو ہے نا شام کا علاقہ، یہاں سے ایک راستہ آتا ہے، یہاں اس چوک پر پہنچ کر ایک راستہ مکے کو جاتا ہے، ادھر کو ایک راستہ جاتا ہے مدینہ طیبہ کو. یہ جو شام سے آ کر یہاں پر چوک بنتا ہے، یہ مکے کا، یہ مدینے کا، یہ شام کا، اس چوک کا نام ہے فج روحا. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضور مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے، بلند آواز سے. حضور علیہ السلام مکے سے چلے ہیں، مدینے جا رہے ہیں. جب آپ فج روحا پہ پہنچے نا، وہی کھڑے ہوئے، شام کی طرف دیکھا. اب آپ کے دائیں مدینہ ہے، بائیں مکہ ہے، یہاں کھڑے، سامنے شام کا علاقہ، راستہ. حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا نزول کے بعد یہاں سے احرام باندھے گا. یار کوئی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اب اس ملعون قادیاں سے کسی نے پوچھا کہ وہ تو جو آئے گا ان کا نام مسیح ہوگا. اس نے کہا میں مسیح. انہوں نے کہا تیرا نہ نام ملے، نہ باپ کا نام ملے، نہ نشانی، نہ شکل. وہ آسمانوں سے آئے گا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تیری ماں دا پیٹ کوئی آسمان تے نہیں سی. گدھے سے کوئی پوچھے، پاگل کا سر. اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے پہلے میری ماں کی پیٹ سے جنت بی بی نکلی، پھر میں نکلا. ماں کے پیٹ سے وہ نکلی، میں نکلا. میں نے ایک مناظرے میں قادیانیوں سے کہا کہ یہ ماں کا پیٹ تھا یا ریلوے گاڑی کا پھاٹک تھا کہ وہ نکلی میں نکلا. کیا بکواس کر رہے، یعنی ماں کے اپنی پیدائش کا ہے گدھا کہیں کا. توبہ. کہتا ہے اس کے پیر تھے، میرا سر ملا ہوا تھا. میں نے کہا یہ پہلا بندہ ہے جرا جمن لگے بہن دیا ٹنگا سر دیتی آ گئے. پھر مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تم سختی کرتے ہو. وہ کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں اور میں کروں اس کی رعایت، کو یہ نہیں ہو سکتا. زور سے کہے یہ نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک دفعہ بہاولپور میں قادیانیوں کے خلاف کیس چل رہا تھا. نواب بہاولپور اور آپ حضرات کے سرگودھا کے تھے ایک نواب خضر حیات ٹوانا. اس کے والد کا نام تھا عمر حیات. عمر حیات ٹوانا جو ہے یہ بھی گیا ہوا تھا نواب بہاولپور پہ. بہاولپور کی عدالت میں کیس چل رہا تھا. یہ دونوں برطانیہ اکٹھے ہوئے برطانوی دارالعوام میں وائسرائے کے ساتھ ملک وہ جو ہے اس کے ساتھ میٹنگ تھی ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ. عمر حیات کو بلا کر نواب بہاولپور نے کہا کہ عمر حیات میری ریاست قادیانی کے خلاف کیس چلتا ہے. برطانیہ گورنمنٹ کہہ دیے کہ قادیانی ساڑھے بندے نے انہوں کے خلاف فیصلہ نہ آوے، تو دس میں کی کراں. اگے عمر حیات نے کہا کہ بہاولپور دے نواب نو محمد صادق ان کا نام سی. صادق انگریز نے ہم سے فوج بھی لے لی، جائیدادیں بھی لے لی، انگریز نے ہم سے منصب بھی لے لیے، ہمارا ملک بھی لے لیا، لے دے کے حضور کی ذات رہ گئی تھی وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتا ہے. ان کو کہہ دو کہ میری عدالت آزاد ہے، جو فیصلہ کرے گی میں مداخلت نہیں کر سکتا. حضور کے نام پر تو ہمیں کم از کم سٹینڈ دینا چاہیے. حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود واقعہ سنا. فرماتے تھے
مولانا محمد علی جلندری نے مجھے یہ واقعہ سنایا اور واقعہ سنانے کے بعد رو پڑے. کہا کہ نواب بہاولپور اور عمر حیات کی بخشش کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حضور کے طرفدار ہو گئے تھے. مسلمانوں اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی توفیق بخشے. اب میں زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لیتا، تھک گیا ہوں. جی وہاں فج روحا سے پھر آگے تفصیل ہے کہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر مدینہ طیبہ، اس کی تفصیلات ہیں. بس اب تھک گیا ہوں. کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے. جی میں ہاں جی کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم حضرت جی. میرے چک دے وچ ایک محمد ریاض نام ہے جی اس کا. نہیں نہ دس بغیر نہ دے گل کر. انہیں اپنی بیٹی جی ایک مرزئی نو دیتی یا آپ انہیں سین کر کے مرزئی دے نال نکاح کیتا. انہوں دا ہی مربی آیا، وہی آ کے نکاح کر کے لے کے گئے نے. کی وہ والد ہوں مسلمان ہے جی؟ سمجھ آئی بزرگ؟ سمجھ آ گئی. بیٹھ جا. اس نے غلط کیا ہے، سمجھ کر دی ہے. قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے والے کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ دوست اس کا بائیکاٹ کریں جب تک واضح طور پر وہ توبہ نہ کرے. جی حضرت. ایک اور ہے جی. ہاں وہ سارے تیرے ہی سوال ہے میرا. میرے چک دے جی دونوں سوال. ہاں جی. دو بھائی ہو نے تین وہ مثلا وہ ہے نے وہ کہنے پہنے جی اس دے گھر والا مرزئی ہو گیا، بھن دے گھر والا مرزئی ہو گیا. کہنے جی بھن ساڈی سنی ہے، وہ گھر والا مرزئی ہے. بیٹھ جاؤ. شریعت یہ کہتی ہے کہ احد الزوجین کوئی غیر مسلم ہو جائے، میاں مسلمان ہو بیوی کافر ہو، بیوی مسلمان ہو میاں کافر ہو، ان کا نکاح نہیں رہتا، اولاد زنا کی ہوگی. اگر واقعہ یہ ہے کہ وہ بچی مسلمان ہے اور وہ اس کا میاں قادیانی ہے تو ان کا نکاح نہیں ہے، ان کی اولاد کا جو ہے وہ نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ نکاح نہیں ہے، زنا شمار ہوگا شریعت کی روشنی میں. اچھا ہوں تیرے پنڈ کا جو مسئلہ بنیا ہوا ہے تو میں تیرے پنڈ کا قاضی تے نہیں، میں تے مسکین ملا ہاں. میں تو تے مسئلہ پوچھو تو میں مسئلہ دس سکتا. سونے دی تول تو لانگا انشاءاللہ. پھر جتھے مسئلہ لے جائے گا کوڑا بھی نہیں ہونا انشاءاللہ، کنڈ نہیں لگا دینی میری. اور بھائی کسی ساتھی نے سوال کرنا ہوگا. بسم اللہ. ہاں ایک تینوں بھی دیتا سی، تے بھی لیا سی. اس مجلس سے تو اٹھ گیا سی، بیٹھے سن تو بھی اندر بیٹھا رہا سی. ہاں یہ شریعت کے مسئلے ہیں، مذاق کے طور پر نہ بیان کیا کرو، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، قلب مردہ ہوتا ہے. قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے جائز نہیں. تو جڑا انہوں نے بیٹھ کے اخبارہ پڑھ دے تو بھی اللہ تو توبہ کر. بیٹھ جا. چلو بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جا میاں، بیٹھ جا. بس کر. ایک دفعہ مسئلہ ہوتا ہے ہر دفعہ. ہاں جی کوئی اور کسی ساتھی نے سوال کرنا ہو. دین کو شغل کی باتوں میں نہ ڈالا کرو. مسئلہ ہے. حضور کے دشمنوں سے تعلق رکھنا جائز نہیں. آپ بھی مل کے کہہ دیں جائز نہیں. حرام ہے، حرام. باپ کے دشمن سے تعلق نہیں تو حضور کے دشمن سے بھی تعلق نہیں، کسی بھی قسم کا، وہ پکوڑے کا ہو، اخبار کا ہو، بیٹھنے کا ہو، اٹھنے کا ہو، جو حضور کا نہیں مل کے کہہ دو وہ ہمارا. بس اتنی بات پلے باندھ لو. اللہ آپ کو بھی توفیق بخشے، اللہ مجھے بھی.